تھوڑا عمل حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلیل عمل جو استقامت کے ساتھ ہمیشہ کیا جائے بدرجہ بہتر ہے اس عمل سے جو بہت کیا جائے اور کبھی کبھی کیا جائے۔ کثیر عمل کبھی کبھی کیا جائے اور قلیل عمل جو ہمیشہ کیا جائے، یہ قلیل عمل، یہ تھوڑا عمل اس کثیر عمل سے جو کبھی کبھی کیا جاتا ہے بدرجہ بہتر ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ، جتنا بھی کرو وقت کی پابندی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، برابر کے ساتھ۔ تین اہم چیزیں ہیں طالب راہ طریقت، اگر تین چیزوں پر نگاہ رکھے اور تین چیزوں کو اپنا شعار بنا لے تو بہت جلد اس راہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اہمیت ہے۔ جب تک کسی کام کو اہم نہیں جانو گے، اس کی اہمیت تمہارے قلب کے اندر نہیں ہوگی، پھر اس کام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اہمیت کا انداز یوں ہونا چاہیے، یہ سمجھ لے اور جان لے کہ بغیر اس کے اب چارہ کار نہیں ہے اور یہ میری زندگی کا ایک جز ہے۔ مقصود تمہارا آخرت، مقصود تمہارا رضا الہی، مقصود تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب اور ولایت، اور یہی تمہاری مقصد حیات ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کا مقصد حیات یہی ہے۔ تمہاری پوری زندگی کا سن بلوغ سے لے کر اور موت تک کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات ہے تو تمہارا ایمان و ایمانیات اور اسلام سے کیا تعلق نہیں معلوم۔ اور یہ سارا مقصود حاصل ہوتا ہے جب تک اپنے نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے، اپنے نفس کی پاکی حاصل نہ ہو جائے۔ نفس جب پاک ہو جاتا ہے، جب یہ حجاب ہٹ جاتا ہے، نور الہی سامنے ہوتا ہے۔ انوار اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک علم دیا ہے، وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یقین اور ایمان کی تین قسمیں ہیں، جاننے اور سمجھنے کی تین قسمیں ہیں۔ کوئی چیز جانی جاتی ہے، کسی چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے، کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، تین انداز میں۔ ایک انداز تو ہے جان کر، پڑھ کر، سن کر، خبروں سے، لوگوں سے معلوم کیا جاتا ہے، جسے علم الیقین کہتے ہیں۔ کسی صورت سے علم ہو گیا اس بات کا، چاہے پڑھ کر، چاہے جان کر، چاہے لوگوں سے سن کر، چاہے سمجھ کر، چاہے اشارات سے، چاہے کنایات سے، کسی صورت سے علم کا حاصل ہونا، اور وہ علم یقین کی صورت سے اندر جائے، اس یقین کی صورت کو علم الیقین کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہوتی ہے خود آنکھوں سے دیکھ کر جاننا۔ جو کچھ سنا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ کسی صورت سے جانا تھا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو کیفیت اور حلاوت قلب کے اندر اس بات کے یقین کی ہوتی ہے، اس کے اندازے میں اور جاننے کے اندازے میں فرق ہے یا نہیں؟ ایسے یقین کو عین الیقین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین، جسے آنکھوں سے دیکھ کر جانا جائے۔ اور جب اس کی حلاوت اور اس کے اندازے کا جو کچھ اس کی تاثرات ہیں، جو کچھ اس کے اثرات ہیں، اس کا اندر کو محسوس کرنا، اس کا احساس ہونا، حق الیقین کو دیتا ہے۔ جیسے ایک مثال کی صورت میں ایک واقعہ سمجھو، ایک مثال لو۔ جیسے آپ سب یہاں بیٹھے ہو، ایک شخص ابھی ادھر سے آئے باہر سے، کہ صاحب مناوا کے فلاں روڈ پر بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک شخص بیچارہ گاڑی سے گر پڑا اور اس کا سر بھیجا پھٹ گیا، بھیجا باہر کو آ گیا، آنتیں پھٹ گئی، باہر کو نکل گئی، لہو لہان ہو گیا، تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح سے۔ اف عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے جی۔ بات سمجھ رہے؟ آپ نے سنا، آپ نے اس خبر کو سنا، آپ نے کہا اچھا ایسا ہو گیا، مر گیا؟ نہیں یار، وہ تڑپ رہا تھا، میں دیکھ کر آیا، مرا نہیں۔ جو کیفیت آپ کو سن کے ہو رہی ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے، دونوں کی کیفیت میں فرق محسوس ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ یوں کر رہا ہے، توبہ توبہ، عجیب کیفیت ہے اس کی۔ اور آپ سن کر
اچھا ایسا مرا تو نہیں؟ نہیں ابھی مرا نہیں تھا یار, مجھے دیکھا نہیں گیا, میں بھاگا ہے. آپ نے کہا اچھا ذرا دیکھیں بھائی کون ہے, کوئی اپنا آدمی تو نہیں؟ آتے بھی گاڑی اسٹارٹ کی گئے. جو کیفیت یہاں سن کر ہوئی تھی وہ کچھ اور تھی. جب وہاں پہنچے اور وہ منظر دیکھا آپ نے, خون کا بہنا, اس کا تڑپنا, بھیجے کا پھٹا ہونا, آنکھوں کا باہر نکلا, آنکھوں کا پھٹا ہونا, ٹانگوں کا ٹوٹا ہونا, کچھ ایسی کیفیت ہوگی کہ 2 دن آپ کھانا نہیں کھا سکتے. جی اس یقین میں, اس بات میں جو آنکھوں سے دیکھی گئی, کچھ فرق ہے نا یہاں کی دیکھنے میں. یہاں جو خبر سنی گئی اس خبر کا نام ہے عین الیقین. کیا نام ہے؟ علم الیقین. جو وہاں جا کر دیکھا گیا اور جو منظر اور کیفیت پیدا ہوئی اس کا نام ہے. جب تک اس جوان بچے کی ماں کو خبر ہو گئی, ہائے میرا لال, ہائے میرا لال کہتی ہوئی آئی, اور جب اس نے دیکھا اس حال کو تو بے ہوش ہو گئی. اس کی جوان بیوی کو خبر ہوئی, اس نے آ کر جب دیکھا چیخ ماری, دھڑام سے گری, بے ہوش ہو گئی. اس کا بیٹا آیا, ابو ابو ڈیڈی ڈیڈی کرتا ہوا, وہ لپٹا, وہ جا رہا ہے اسی لاش سے لپٹنے کے لیے, 4 آدمی اس کو پکڑ رہے ہیں, وہ ہیبت ناک انداز میں گر کر بے ہوش ہو گیا. کبھی کبھی 5-5 منٹ کے بعد ہوش آتا ہے اس کی بیوی کو, اس کو ماں کو, ہائے میرا لال, ہائے میرا شوہر کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. کیا وہ کیفیت تمہاری بھی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. اس کو جو کیفیت نصیب ہوئی, ماں کو, اس بیٹے کو, اس عورت کو, اس کی بیوی کو, وہ کیفیت حق ہوئی. اس کیفیت کا اندازہ اس کے قلب میں پیوست ہو گیا, اس لیے کہ اس کا تعلق تھا, اس لیے کہ اس کا ایک جوڑ تھا. جب اس نے مردہ حالت میں اپنے لال کو دیکھا, جب اس برے حال میں اس نے اپنے شوہر کو دیکھا, تو جو محبت اس کے قلب کے اندر اس کے تئیں تھی, اس نے کیا کیا, اس کے ہوش حواس کو ختم کر دیا. آپ کو اس سے کوئی جوڑ نہیں تھا, تعلق نہیں تھا, صرف آنکھوں سے دیکھ کر ایک تاثر حاصل کیا تھا. یہ یقین جو آنکھوں سے دیکھ کر قلب کے اندر آیا تھا وہ صرف عین الیقین کی حد تک تھا. لیکن وہ کیفیت جو علم الیقین, گھر سے بھاگ کر علم ہوا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, دوڑ کر آئی, آنکھوں سے دیکھا, عین الیقین کی کیفیت پیدا ہوئی, لال کی محبت تڑپاتی ہے اور چیخ کر بے ہوش ہو جاتی ہے, اس کے تاثر سے اس کا قلب بےتاب ہو جاتا ہے, وہ کیفیت حق الیقین ہو جاتی ہے. ایسے ہی عزیز من ایمان اور ایمانیات کی کیفیات کا نام ہے. دروازہ بند کر دینا. ایمان اور ایمانیات کی کیفیت کا نام ہے. کتابوں میں پڑھ کر, تقاریر اور واعظ سن کر, ماں باپ سے جان کر, مدرسے میں 14 برس تک پڑھ کر, ایک زمانہ لوگوں کے پاس رہ کر دین کے بارے میں جو معلومات حاصل کی گئی اس کی صرف انتہا علم الیقین جیسی ہے. علم الیقین جیسی ہے. پھر یہ بات جاننا کہ ذکر کرنا چاہیے, اللہ کی یاد کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, اللہ واحد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی اتباع کرنی چاہیے, اس کی اتباع سے یہ نفع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یہ نفع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع سے یہ نفع ہے, رات میں تہجد پڑھنے سے یہ فائدہ ہے, ذکر کرنے سے یہ نفع ہے, کرنے بھی لگتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بھی پڑھنے لگتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھنے لگتا ہے, کچھ ذکر اذکار بھی کرنے لگتا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ساری چیزیں کرتا ہے, سنتا ہے اور جانتا ہے. یہ ساری کیفیات جاننے کی ہیں. وعلیکم السلام. یہ ساری کیفیات علم الیقین کی ہیں. یہ ساری کیفیات سن کر جانی گئی ہیں اور جان کر قلب کے اندر آئی گئی. کچھ دن کے بعد یاد کرتے 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 یاد کا لطف اور مزہ آنے لگا. اللہ 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 کہتے کہتے اللہ کی محبت قلب کے اندر جانے لگی, نفس کی محبت ختم ہونے لگی, ذکر کرتے کرتے مذکور کی محبت قلب کے اندر آنے لگی. کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ دوسروں کی یادیں جاتی جا رہی ہیں, اس کی یاد آتی جا رہی ہے, اور یہ یاد کی محویت ایسی بڑھی ایسی بڑھی ایسی بڑھی کہ محبت کی حلاوت قلب کے اندر پیوست ہونے لگی. اب کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جن چیزوں کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں اندیکھی ہو رہی ہیں, جن کو نہیں دیکھا تھا ان کو دیکھنے کی کیفیت محسوس ہونے لگی.
یقین اس قدر بڑھتا گیا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، گویا جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا ایسی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جنت کی خوشبو آتی جا رہی ہے۔ جہاد میں ایک صحابی بھاگ کر لوٹ کر آئے، سرکار دو عالم گھبرا کے، کیا جنگ سے رن سے پیٹ موڑ کے بھاگ کے آئے کیا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لڑ رہا تھا بے تابی کے ساتھ، بس یاد آئی آپ کا چہرہ انور دیکھنے چلا آیا یا رسول اللہ، پھر میں جاتا ہوں۔ پھر گئے، جب تک گئے تو ایک بازو کٹ گیا، پھر پلٹ کر آئے، سرکار ان کا بازو کٹا ہوا دیکھ کر ایک ہاتھ منہ میں تلوار لیے ہوئے، اللہ توبہ، منہ میں ڈھال لیے ہوئے ایک ہاتھ سے رن کرتا ہوا دیکھ کر بھاگا ہوا واپس آتے، پھر گھبرا جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں جنگ سے منہ موڑ کر چلا آ رہا ہے موت کے ڈر سے؟ پھر سرکار گھبرا کر فرماتے ہیں، کیا موت سے گھبرا کر چلا آتا ہے کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو صرف آپ کی محبت تڑپائی یا آقا آپ کو دیکھنے چلا آیا ہوں، ایک نظر دیکھتا ہوں پھر جاتا ہوں۔ پھر ایک نظر دیکھی، پھر پلٹ گئے تو دوسرا بازو بھی کٹ گیا، دانت میں تلوار لے کر منہ سے ایسے جہاد کر رہے ہیں، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، بے شمار زخم جسم کے اوپر لگا ہوا ہے، پھر پلٹ کر آتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلیجہ پکڑ لیا، لگتا ہے موت کے ڈر سے واپس آتا ہے۔ یاد رکھنا، موت کے ڈر سے جہاد کی حالت میں واپس آنا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب پھر سینہ پکڑتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مصیبت سے گھبرا گیا اور بفر کر میرا صحابی واپس آ رہا ہے؟ پھر آقا گھبرا کر کہتے ہیں، کیا موت کے ڈر سے گھبرا؟ نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کی بات سچ ہوئی، میں نے جنت کی خوشبو سونگ لی ہے، میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے مناظر کو خود اپنی چشم خود سے دیکھ رہا ہوں، بس مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراق کی گھڑی ہے آقا، ایک نظر اور دیکھ لوں آپ، بس آپ کو دیکھنے آیا ہوں آقا، پھر جاتا ہوں۔ اور جانے کے بعد چند لمحات کے اندر وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں پہنچا چکا ہوگا، ان کے سب کے ہم سب کو بھی پہنچایا ایسے اعمال کرنے والوں کو۔ بہرحال تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے جنت اور ان چیزوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حدیث اس لیے بیان فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو شک ہو جائے یہ ایسے ہی گپ اڑاتا ہے، نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ یہ واقعات اور واردات ایک دو نہیں ہزاروں۔ حنظلہ کی حدیث یاد کرو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دن تک گھر نہیں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں تشریف لائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت دن تک تشریف نہیں لائے صحبت میں۔ جب تشریف نہیں لائے تو بہت گھبراہٹ ہوئی، سرکار بار بار پوچھا کرتے تھے، وہیں بیٹھ جائیں میاں بیٹھ جائیں، ذرا مجلس گڑبڑ ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کے پوچھتے ہیں بار بار، حنظلہ نہیں آیا، حنظلہ کہاں ہے، حنظلہ کہاں ہے، حنظلہ کہاں ہے؟ اب سارے صحابی سوچتے ہیں، یار حنظلہ کیا ہو گیا، بار بار آتے نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور آتے نہیں۔ یہ عادت مبارکہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب کوئی مجلس میں نہیں آتا تو اسے بار بار پوچھتے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان خلط کر کے میرے اس دوست کو مجھ سے دور کر دے، اللہ کے حبیب بار بار پوچھا کرتے۔ سارے صحابہ ناراض ہو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا حنظلہ کو بار بار سرکار پوچھتے ہیں اور یہ آتے نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گئے ان کے گھر پہنچے، آواز دی حنظلہ حنظلہ، باہر نکلے چلاتے ہوئے، واہ حنظلہ منافقہ، واہ حنظلہ منافقہ، واہ حنظلہ منافقہ، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا، کیا میرے پاس آیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق گلے سے لگایا، ارے ایسی بھی کوئی بات ہے، کیوں منافق ہو گئے، کیا بات ہو؟ بیٹھ کے رونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست، اے ابوبکر صدیق، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، ان کی صحبت مبارکہ میں ہوتے ہیں، ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ جنت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، جہنم کی دھدک اور لپک ہمیں محسوس ہوتی ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دل تڑپتا ہے اور بے چین ہوتا ہے، آنکھوں سے گریا تاری ہوتا ہے، چیخ و پکار آہ و بکا نکلتی ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ اور اے حنظلہ، اے ابوبکر صدیق، جب ہم اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں تو ان کاروبار میں بال بچوں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ نہ ہمیں ایک بار اللہ یاد آتا، نہ رسول، نہ جنت دکھائی دیتی، نہ جنت کی خوشبو، نہ جہنم کا درد اور جہنم کی چیخ و پکار، نہ اس کی آنچ محسوس ہوتی۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور یہ کہہ کر بہت رونے لگے۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق بھی کہتے ہیں، آئے حنظلہ، یہی حال تو ہمارا بھی ہے۔ اور یہ کہہ کر دونوں ساتھی مل کر بہت رو رہے، خوب رو رہے دونوں مل کر۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اللہ خیال آتا ہے، اے حنظلہ، ابھی تو ہمارے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے، یہ کیفیت چل کر ہم کیوں نہ آقا سے بیان کریں، اس کا حل تلاش کریں، چلو حنظلہ چلتے۔ دونوں ساتھی تیار ہو گئے، جلدی جلدی بھاگے ہوئے آئے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا ہے، کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی، کون ہے؟ یا رسول اللہ، حنظلہ آ جا آ جا آ جا، کیا حنظلہ کہاں تھے؟ وہی چیخ، یا رسول اللہ، واہ حنظلہ منافقہ،
یا رسول اللہ واہ حنظلہ منافقہ، یا رسول اللہ واہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہاں کیا ہو گیا حنظلہ؟ تو قریب تو آؤ، جلدی گلے سے لگایا، کیا ہو گیا حنظلہ؟ حنظلہ رو رو کر حال بیان فرماتے، یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آقا، ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جنت دکھائی دیتی ہے آنکھوں سے، اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہاں کی سیڑھیاں اور زینے دکھائی دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ پڑھ لینا، جہنم کی لپٹ اور اس کی آنچ محسوس ہوتی ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ روحیں بھراتے ہیں، پریشانی سی محسوس ہوتی ہے، ہمہ وقت ذکر طاری ہوتا ہے، خدا کی یاد اور محبت غالب آتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے ہم دور چلے جاتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ ہمیں اللہ یاد آتا نہ رسول یاد آتا، ہماری کیفیت ساری دنیا کی محبت، اعلی اولاد کی محبت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، یا رسول ہم کیفیت بدل جاتی ہے، ہم منافق نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ سرکار بھی پیچھے سے کھڑے ہیں، آہستہ سے ایک جملہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا بھی یہی حال، بہت ہوشیار تھے، بہت بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے حبیب صاحب بہت مؤدب تھے، آپ فرماتے بہت آہستہ سے، یا رسول ہمارا بھی حال ہے، اللہ کے سب مسکرائے فرماتے ہیں ساتن فساتن یا حنظلہ، اے حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، اے حنظلہ یہ کیفیت جو میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر اس کیفیت کو دوام اور استقامت حاصل ہو جائے تو اے حنظلہ تمہارا حال یہ ہو جائے کہ فرشتے، یہ الفاظ حدیث کے، فرشتے تمہارے بستروں پر اور گلی کوچوں میں تم سے مسافہ کرتے تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے اللہ کے وسلم؟ اے حنظلہ یہ کیفیت جو میری صحبت میں تمہارے پاس ہوتی ہے، اگر اس کیفیت کو دوام حاصل ہو جائے، استقامت حاصل ہو جائے تو اے حنظلہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ فرشتے وہاں تم سے مسافہ تمہارے بستروں اور گلی اور کوچوں میں تم سے کرتے تھے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیفیت ایمان کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایمان کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے نظروں سے دیکھ، اور ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ حق الیقین کا سا انداز ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوائے اس کے اب کچھ بھی نہیں رہ گیا، کچھ بھی باقی نہیں ہے، کوئی شے بھی نظروں کے سامنے نہیں ہے، حق الیقین کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ان تینوں کیفیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نوازا۔ ان تمام کیفیات سے، ایمان کی ان دولتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بارگاہ اولیاء کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی اس سے نوازے۔ بہرحال یہ کیفیات ہیں ایمان کی، علم الیقین جسے جان کر مدرسوں میں 14 برس پڑھ کر، کتابوں میں حدیث اور قرآن میں جان کر، دیکھ کر، پڑھ کر حاصل کی جاتی ہے، پھر محنت اور مجاہدے کے ساتھ، ذکر اور اذکار کے ساتھ، کسی جلے ہوئے کی صحبت میں رہ کر، جل کر، پھر عین الیقین کسی کیفیت پائی جاتی ہے، پھر عین الیقین کسی کیفیت کے بعد، پھر انہی لوگوں کی صحبت میں جلنے اور مٹنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، راکھ ہونے کے بعد، پھر جب کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے تو پھر ادھر سے انوار الہی پیوست ہوتے ہیں قلوب کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کی تجلیات کی آماجگاہ ہو جاتا ہے یہ قلب۔ پھر ایسے وقت میں ایمان کی حلاوت کا اندازہ قلب کے اندر محسوس کیا جاتا ہے، بنظر خود جنت اور جہنم کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عشق کی چاشنی ہمہ وقت اس کو اپنے اندر گم رکھتی ہے۔ یہ حق الیقین کسی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تمام امت کو نصیب فرمائے، پروردگار عالم انہی بزرگان دین، انہی اچھے لوگوں کو۔ بہرحال یہ تین کیفیات ایمان کی ہیں، اور یہ تینوں کیفیات اسی صورت سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ساری کیفیات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، ساری کیفیات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہیں۔ سوائے شریعت کے یہ کیفیات نہ آ سکتی ہیں، نہ جا سکتی، نہ مل سکتی ہیں، نہ ان کی بو آ سکتی ہے، نہ ان کی مہک اور خوشبو آ سکتی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ شریعت کو بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں کر سمجھا۔ یہ شریعت ہی کے اجزاء ہے، شریعت ہی کے عرفان کے اجزاء ہیں، عین الیقین، علم الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ لیکن صرف جان لینے کو بھی شریعت سمجھتے ہیں، صرف علم کو شریعت سمجھتے ہیں، عمل کرنے لگو، محنت اور مجاہدہ کرنے لگو تو شاید اسے شریعت سے دور سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں، عین الیقین کی کیفیت بھی شریعت ہے، اور حق الیقین کی بھی کیفیت شریعت کی۔ حق علم شریعت کا علم ہے، عین شریعت کا عین ہے، حق شریعت کا نام کا اور انداز کا فرق ہے، ورنہ ساری چیزیں ایک ہی جز کی ایک چیز ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے بہت سے نام
طریقت اور تصوف میں بھی دیے گئے. یاد رکھنا یہ سارے نام اجزا ہے کسی ایک جز کے، اسی ایک شے کے. جیسے بادام پورے پوست کے ساتھ بادام ہے، بادام اس کے چھلکے کو بھی بادام کہتے ہیں. بادام کے اندر بادام کی جو گٹھلی ہے جو کھائی جاتی ہے وہ بھی بادام ہے، اور بادام کے اوپر جو پیلا سا چھلکا ہے وہ بھی بادام ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں مل کر بادام ہے. اصل کیا ہے؟ مغزہ، اس کا مغز ہے. اور وہ مغز بھی کچھ نہیں، اس کا تیل ہے، اس کا ست. نہیں سمجھ رہے نا؟ لیکن پورے بادام کو بادام کہیں گے. یہ پورا بادام بادام ہے. اس کے اوپر جو کھول ہے، جو پوست ہے، وہ بھی بادام ہے. نہیں، اس کے اندر جو مغز ہے وہ بھی بادام ہے. مغز کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی بادام ہے. اور اس مغز کے اندر جو تیل ہے وہ بھی بادام. نہیں، اس کی پوری صورت کو صورت بادام کہتے ہیں. اوپر کے حصے کو پوست بادام کہتے ہیں، چھلکوں کو چھلکے بادام کہتے ہیں، مغز کو مغز بادام کہتے ہیں، اور جو اسے ہزاروں بادام نچوڑ کر اس کا ست نکالا گیا روغن بادام کہتے ہیں. ہے تو سب بادام ہی، سب بادام ہے، سب شریعت ہے. شریعت پہ عمل کا نام طریقت ہے. اور جب انتہائی عمل کے ساتھ جو کچھ شریعت میں بیان کیا گیا ہے بچشمے خود دیکھنے لگتا ہے تو اسے معرفت کہتے ہیں. اور جب عرفان کے بعد حلاوت قلبی نصیب ہونے لگتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت. ٹھیک ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں. شریعت کالتخمی، یاد رکھو گے ہماری باتوں کو سمجھیں، بڑے بھید سے آگاہ ہو جاؤ گے. بہت گمراہ کیا لوگوں نے، خوب سمجھ لینا، یاد رکھو. الشریعت کالتخمی، شریعت کیا ہے؟ مثل کیا بولا نا یار، تخم. الشریعت کالتخمی والطریقۃ کالشجری، طریقت کیا ہے؟ پیڑ. بیج نہ ہو پیڑ ہوگا؟ بیج پر محنت کر کے، زمین کو تیار کر کے بیج کو ڈالنا، جی اچھی طرح سے اس بیج کی نگرانی کرنا، سینچنا، وقت پر پانی دینا، کھاد ڈالنا، مٹی ڈالنا، کتنا سارا کاروبار ہے. فرام سیڈ ٹو ٹری، ایک بیج سے درخت بننے میں کتنا کام ہے، معمولی کام. ہادی طریقہ، یہ کیا ہے؟ حل کے بعد درخت تیار ہونے کے بعد فرماتے ہیں المعرفت کالثمری، معرفت کیا ہے؟ جب اتنا محنت اور مجاہدہ شریعت کے اس بیج پر کیا گیا تو درخت تیار ہوا، اور درخت بھی کچھ کام نہیں آیا. انتظار کی گھڑیاں دیکھنی پڑی، دیکھنا پڑا. کچھ کو پل نکلی، کچھ پھر بڑا ہوا، پھر کھٹا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر تمام آفتوں سے اس کی نگرانی کرنی ہوئی. کوے کھا نہ جائیں، بلائیں لوٹ نہ لے جائیں، شیطان لعین مردود اڑا نہ لے جائے، نفس ہلاک نہ کر دے. ساری محنتوں کے بعد پھر جا کر پھل تیار ہوا، پکا میٹھا ہوا. لیکن عزیز من کیا فائدہ ہے؟ پیڑ بھی دیکھا جاتا ہے، اس پر بہت پھل بھی دیکھا جاتا ہے، ہوگا پھل؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ بازار میں جائیں، ایک دکان پر کئی لاکھ روپے کے ہر طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کچھ ہوگا؟ اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں الحقیقت کالذوقی، حقیقت مثل ذوق، مزہ کے. جب تک آم ہمارے منہ میں نہ آ جائے کچھ فائدہ ہوا بھائی؟ بیج سے درخت بھی بنا، درخت سے پھل بھی تیار ہوئے، لیکن سارے پھلوں کی تیاری کے بعد یا تو سیل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا معاملہ آ گیا، یا کوئی ایسی آفت آ گئی کہ سارے پھل برباد ہو گئے، سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے. کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ کب فائدہ پہنچے گا بھائی؟ جب وہ زبان پر آ جائے، جب اس کا مزہ آئے اور قلب کے اندر مزہ آئے. لیکن یہ بتاؤ سب بیج ہی تو ہے، بغیر بیج کے بھی کچھ ہوا ہے یہاں سے؟ ساری اصل شریعت مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے وہ ساری کی ساری شریعت تمام اجزاء کے ساتھ تھی. جیسے کہا جائے اسرار، میرا نام اسرار ہے، اسرار الحق.
اسرار الحق کہا جائے تو روح اسرار الحق مراد نہیں ہوگی، چشمے اسرار الحق مراد نہیں ہوگی، دستے اسرار الحق مراد نہیں ہوگا، جی کیا ہوگا؟ پورا وجود اسرار الحق ہوگا، میں روح نہیں، کیا مراد ہوگا بھائی؟ جب شریعت کہا جائے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو وہ شریعت طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ اگر تمام اجزاء کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں کچھ نہیں جی۔ پھر وہ باتیں ہیں جو سنی گئی تھی یا سنائی گئی تھی، جو کہی گئی تھی یا کہلائی گئی تھی، جو پڑھی گئی تھی یا پڑھائی گئی تھی، ان کا تعلق کان سے ہے اور کان کے باہر سے ہے، ان کا تعلق زبان سے ہے اور زبان کے باہر سے ہے، ان کا تعلق ٹیٹوؤں سے ہے اور ٹیٹوؤں کے باہر سے۔ جس میں آتا ہے آخر زمانے میں گروہ ہوگا، لوگ ہوں گے جن کی داڑھیاں بڑی بھاری ہوں گی، بال گھٹائے ہوں گے، دین کی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا ایمان ٹیٹو کے باہر۔ وجہ ہوگی کتابیں پڑھتے ہوں گے، علم بہت زیادہ ہوگا، لیکن سب روکھا ہوگا، قلب میں حلاوت ایمانی نہ ہوگی، عشق کا درد نہ ہوگا، معرفت کی خبر نہ ہوگی، ہائے حقیقت کی ٹیس نہیں ہوگی۔ ہوگی کیا؟ جلنے والے سے پوچھو، جلنے کی بات جانتا ہے۔ آگ 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 1.5 لاکھ بار کہو، آگ کا مزہ آئے گا عزیز من؟ آئے گا کچھ ہوا آگ آگ کہتے ہیں؟ یہاں 1.5 لاکھ بار مت کہو، ہم ایک چنگاری لا کر پیٹ پر کہتے ہیں، پھر دیکھو مزہ کیا آ جاتا ہے۔ نہیں، آگ آگ 1.5 لاکھ بار کہنے سے آگ نہیں لگے گی، ایک چنگاری لاؤ اور پیٹ پر رکھ دو، پھر چھنچھنا کے معلوم ہوگا آگ کیا ہوتی ہے۔ نہیں، اس چیز کا کئی فرماتے ہیں، پھر مثالوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت مثل سمندر کے ہے، طریقت مثل سفینہ کے ہے، معرفت مثل سیپ کے ہے، حقیقت مثل موتی کی۔ اسی بحر کے بغیر ناؤ نہیں چل سکتی، پنڈبی نیچے نہیں جا سکتی، جا سکتی ہے۔ اسی بحر کے اندر صدف بھی ہے، اسی بحر کے اندر موتی بھی ہے۔ بحر ہے، شریعت کالبحر والطریقت کالسفینہ والمعرفت کالصدف والحقیقت، موتی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب بغیر سمندر کے نہیں ہو سکتا۔ بیج سے درخت، درخت سے پھل، پھل سے مزہ، بغیر بیج کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک مضبوط